آئی۔ حضور نے پوچھا زہرا بیٹی کیسے آئے ہو، کیسے آئی ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ کنیزیں آپ تقسیم فرما رہے ہیں تو گھر کے کاموں کے لیے ایک نوکرانی مجھے بھی دے دیں۔ حضور نے فرمایا کہ جو جنگوں میں میرے صحابہ شہید ہو گئے نا، اپنی اولاد یتیم چھوڑ گئے، ان کی خدمت کرنے کے لیے میں محمد نے یہ کنیزیں رکھی ہیں۔ اگر تمہیں تھکاوٹ ہو جاتی ہے تو میں مصطفیٰ تمہیں ایسا وظیفہ بتاتا ہوں، یہ روز پڑھا کرو، تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ اندازہ لگاؤ دوستو، یہ میرے پیغمبر کی نبوت کی صداقت ہے۔ لوگوں کو کنیزیں دے رہے ہیں، اپنی بیٹی کو وظیفہ دے دیا۔ ابا جان بیٹی بھی راضی ہے۔ ابا جان فرمائیے کون سا وظیفہ؟ وہ وظیفہ جو آپ ہر نماز کے بعد کرتے ہیں، اس کو تسبیح فاطمیہ کہتے ہیں۔ یہ تسبیح فاطمیہ ہے، یہ سب سے پہلے میرے نبی نے اپنی لخت جگر کو بتائی۔ فرمایا اے زہرا 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ یہ پڑھنے سے تھکاوٹ تمہارے جسم کے قریب نہیں آئے گی۔ حضرات محترم حضرت زہرا کوئی ناراض نہیں ہوئی، صرف پوچھا کہ باغ فدق کا کیا کرنا ہے؟ آپ نے فرمایا نبی کی حدیث پہ عمل کرنا ہے اور مصارف وہاں خرچ کرنا ہے جہاں پیغمبر خود خرچ کرتے تھے۔ حضرت فاطمہ الزہرا راضی ہو گئی، پھر سوال ہی نہیں کیا۔ ابو بکر صدیق کے دور میں بھی یہی، عمر فاروق کے دور میں بھی یہی، عثمان غنی کے دور میں بھی یہی، اسی ترتیب کے ساتھ یہی تقسیم ہوتی رہی، حتیٰ کہ مولا علی المرتضیٰ کے دور آیا جب، تو آپ کے دور میں بھی مصارف کا یہی انتظام ہوتا رہا، اسی طرح مصارف ہوتے رہے۔ اگر حق چھینا گیا تھا، بات میری طرف توجہ کریں، یہ ٹرے تو آتے رہیں گے، بات کام کی ہے، دیکھیں میری طرف۔ حضرات محترم امام حسن حسین عرض کرتے اے ابا جان اب تو آپ خود خلیفہ بن گئے ہو، خلیفہ اول دوم اور سوم کے زمانے میں ہمارا حق چھینا گیا، استغفر اللہ، آپ خلیفہ خود ہو، اب تو دے دو۔ نہ حسن حسین نے گزارش کی، نہ مولا علی نے اس میں تبدیلی کی۔ جس طرح ابو بکر باغ فدق کی آمدنی تقسیم کرتے تھے، فاروق اعظم کرتے رہے، عثمان غنی کرتے رہے، حتیٰ کہ مولا علی بھی اسی طرح کرتے رہے۔ تو اس لیے نہ جناب ادھر خطا ہے اور نہ ادھر خطا ہے۔ تو یہ ہیں وہ خصوصیات جو حضرت زہرا کی میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ 7ویں خصوصیت جو آپ کی ہے وہ یہ ہے کہ آپ جس پر راضی ہو جائیں میرا رب اس پہ راضی ہو جاتا ہے۔ حضور نے خود ارشاد فرمایا، حضور کی حدیث پاک ہے، المعجم کبیر طبرانی حدیث نمبر 182، امام ہاشمی نے مجمع الزوائد میں بھی اس کی سند صحیح لکھی ہے کہ جو جس سے فاطمہ ناراض ہو گئی اس سے رب بھی ناراض ہو گیا، جس سے فاطمہ راضی ہو گئی اس سے رب بھی راضی ہو گیا۔ جب ختم پڑھو تو اپنے نبی کو ایصال ثواب کرنے کے بعد حضرت زہرا کو ضرور ایصال کیا کرو، تمہارے تحفے حضرت زہرا کی بارگاہ میں پہنچیں گے، زہرا راضی ہوگی تو آسمانوں کا رب تم پہ راضی ہو جائے گا۔ لیکن رافضی حضرات اس حدیث کو دوسرے معنوں میں لیتے ہیں کہ دیکھا جس پر زہرا راضی ہوئی رب راضی، اور ابو بکر صدیق پہ زہرا ناراض ہوئی تو اس پہ رب بھی ناراض۔ ہم نے کہا جناب ناراض نہیں ہوئی،
اگر اس طرح ناراضگی کا کہو تو پھر کئی مواقع آئے مولا کائنات پہ بھی زہرا ناراض ہوئی. مولا کائنات پہ بھی زہرا ابو بکر صدیق اگر شریعت پر عمل کریں، شریعت کس کا نام ہے؟ نبی کی حدیثوں پر عمل کرنے کا نام. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ابو بکر شریعت پر عمل کر رہے ہوں اور حضرت زہرا ناراض ہو جائیں؟ شریعت پر عمل کرنے سے زہرا ناراض نہیں ہوتی. البتہ ایک دفعہ حضرت زہرا علی سے ناراض ہوئی. حضرت علی بول چال کر کے واپس آ گئے مسجد نبی کا کچا فرش تھا. غصے سے آئے، قمیض اتارا ہوا تھا مولا کائنات نے، اور کچے فرش پہ لیٹ گئے. مٹی کچے فرش کی علی کے جسم سے لگ گئی. ادھر پیغمبر زہرا کے گھر گئے، پوچھا علی کہاں ہے؟ عرض کیا تھوڑی سی تلخی ہوئی ہے، اور علی نکل گئے. نبیوں کا امام علی کو ڈھونڈتا ڈھونڈتا جب مسجد میں آئے، وہ علی لیٹے ہوئے تھے، ان کو فرمایا اٹھو. جب علی اٹھے، پشت پر مٹی میرے نبی نے اپنے ید اللہ والے ہاتھوں سے خود جھاڑی. جھاڑ کے ایک لقب دیا، فرمایا یا ابا تراب. تراب کہتے ہیں مٹی کو، او مٹی کے باپ. مولا علی بعد میں کہتے تھے کہ لوگ مجھے حیدر کرار کہتے ہیں، اللہ کا شیر کہتے ہیں، پر مجھے جو چس آتی ہے وہ ابو تراب کے لقب میں آتی ہے، کیونکہ میرے نبی نے محبت اور پیار سے مجھے ابو تراب کہا تھا. وہ جب کوئی مجھے ابو تراب کہتا، حالانکہ ابو تراب کا معنی ہے مٹی کا باپ، اور شیر خدا کا معنی ہے اللہ کا شیر. اللہ وصف تو ہے شیر خدا، ادنا وصف ہے مٹی کا باپ. لیکن علی فرماتے ہیں میں حیدر کرار سے بھی اتنا، اس لقب سے بھی اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا خوش میں ابو تراب کے لفظ سے ہوتا ہوں، کیونکہ میرے پیغمبر نے مجھ پہ راضی ہو کے محبت کرتے ہوئے یہ لقب عطا فرمایا. تو اگر اس طرح کی ناراضگی جو دنیا والی ہو، پھر یہ تو مولا علی کے ساتھ بھی استغفر اللہ، لیکن نہیں، یہ دنیا والی ناراضگی حضرت زہرا ناراضگی نہیں رکھتی. 8ویں خصوصیت، 10 ہی بیان کرنی ہے، 8ویں اگر تھک گئے تو 8 ہی رہنے دیں. 8ویں خصوصیت فرمایا، یہ سننے والی بات ہے، میرے پیغمبر نے فرمایا اے زہرا، تمہیں اور تمہاری اولاد کو اللہ نے دوزخ پر حرام قرار دے دیا ہے. تمہیں اور تمہاری اولاد کو میرے رب نے دوزخ سے آزاد قرار دے دیا ہے. مسند بزار حدیث نمبر 1829. علامہ ہاشمی نے مجمع الزوائد میں آپ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں عمر بن عطاب اور کہا گیا ہے کہ ابن غیاس ایک راوی ضعیف ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اس حدیث سے جو لوگ عام یہ تصور رکھتے ہیں نا کہ قیامت تک آنے والے سعادات اس میں ہیں نا، حدیث ضعیف کو آپ اس طرح کا اصول اس سے نہیں بنا سکتے. لیکن امام حسن اور حسین اس سے مراد ہیں، یہ آپ حدیث ضعیف سے مراد لے سکتے ہیں، کیونکہ اس مضمون کی اور صحیح حدیثیں بھی موجود ہے امام حسن حسین کے لیے. باقی اگر آپ کہیں کہ پوری نسل قیامت تک، اگر وہ کہیں تو پھر قرآن کی بہت زیادہ نصوص جو ہیں وہ ان کی خلاف ورزی واقعہ ہو جائے گی. اس سے مراد امام علی رضا سے پوچھا گیا کہ اے امام علی رضا، پیغمبر کا یہ فرمان ہے کہ تو تیری اولاد جہنم پر حرام، اس سے مراد کیا ہے؟ امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا اس اولاد سے مراد صرف حسن حسین ہے، اگلا سارا کام نہیں، انہوں نے عمل کرنے ہیں تو جانا ہے. ویسے رب اپنے محبوب کی کہ خون کو مد نظر رکھتے ہوئے کرم نوازی فرما دے تو عام لوگوں پہ جو فرما دینی ہے تو وہ فرما سکتا ہے، انکار نہیں ہے. لیکن اس کو آپ سب کے لیے دلیل بنا سکتے
نہیں، کیونکہ اس میں ایک راوی ضعیف ہے اور ضعیف راوی سے دلیل نہیں پکڑ سکتے۔ حسن حسین کے لیے دلیل اس لیے ضعیف حدیث سے پکڑ لی کیونکہ حسن حسین کے لیے اور صحیح حدیثیں بھی موجود ہیں، اور جب کسی ضعیف حدیث کی تصحیح کریں اور صحیح حدیثیں تو اس کو قبول کر لیا جائے گا۔ اس کے بعد نامی خصوصیت یہ ہے کہ حضرت زہرا کو وفات کے بعد غسل نہیں دیا گیا۔ جی، حضرت زہرا کو پتہ چل گیا تھا کہ میں جانے والی ہوں۔ رات کو خواب میں مصطفیٰ آئے اور فرمایا تھا زہرا تم صبح مجھ سے آ ملو گی۔ حضرت زہرا اٹھی، گھر کے سارے کام کاج شروع کر دیے۔ اتنے میں علی آئے، کبھی حسن کو نہلاتی کپڑے پہناتی، کبھی حسین کو دولہا بنا رہی ہے، کپڑے پہنا رہی ہے، اس کے بارے نہائے جا رہی ہے، گھر کے کام کر رہی ہے۔ مولا علی نے فرمایا کافی عرصے سے تمہاری طبیعت خراب تھی، تم کام نہیں کر رہی تھی، نہ تجھ سے ہو رہا تھا، آج یہ سارے کام یک لخت تم نے اٹھ کے کر دیے، وجہ عرض کی جدائی ختم ہونے والی ہے۔ رات کو میرے بابا میرے خواب میں آئی اور فرمایا زہرا کل مجھ سے آ ملوگی۔ اس خوشی میں میں یہ کام کر رہی ہوں۔ آپ نے غسل خود دیا اپنے آپ کو اور فرمایا اے علی المرتضیٰ میں نے اپنا غسل کر لیا، میرے سر کے بال سورج اور چاند نہیں دیکھ سکا، میں نہیں چاہتی میرا جسم بھی کوئی دیکھے، میں حیا والی ہوں۔ حضرت زہرا کو اسی غسل میں اس دنیا سے آپ نے وصیت فرمائی تھی، الوداع کہا گیا۔ اس کے بعد یہ آپ کی نامی خصوصیت، اور حضرت زہرا کی 10ویں خصوصیت یہ ہے کہ صحابہ یہ کہتے تھے کہ ہم نے پیغمبر کی شکل و شباہت اور عادات و اطوار کی پوری کاپی اور کسی میں نہیں دیکھی جو حضرت زہرا میں دیکھی۔ حضرت زہرا جسمانی طور پر بھی پیغمبر کے مشابہ تھی، اور عمل اور سیرت اور کردار کے حوالے سے بھی پیغمبر کی کردار اور سیرت کی حضرت زہرا کی زندگی سے خوشبو آتی تھی۔